إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بصیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں ایک حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم یوم خلق السماوات والارض فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ تعالی ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور فرمایا کہ یہی سیدھا دین ہے اور اس میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین الجمادى وشعبان. فرمایا کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمتوں والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان. یہ حرمت والے مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے. احترام کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور نیکی کے کام کی طرف رغبت ہونی چاہیے، برائیوں سے خصوصی طور پر ان میں رکنا چاہیے، اور جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی کوئی خاص عبادت بتائی ہے وہ عبادت کرنی چاہیے. اور اگر کوئی خاص عبادت نہیں بتائی گئی ہے تو اپنی طرف سے اس میں کوئی خاص عبادت پیدا کرنا یہ جائز نہیں ہے. محرم کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ایک خاص عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں بھی 10ویں محرم کا اہل جاہلیت احترام کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، بلکہ خانے کعبہ کا غلاف بھی
اس دن چینج کیا جاتا تھا جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا. آپ نے دیکھا کہ یہاں یہودی ہیں اور یہودی لوگ 10ویں محرم کا بڑا احترام کرتے ہیں، بلکہ اس دن خوشیاں مناتے ہیں، اپنی عورتوں کو زیور وغیرہ پہناتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ بھائی اس دن کیا روزہ رکھتے ہو تم لوگ، تو آخر کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے فرعون کے ظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا اللہ تعالی نے. تو اسی کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، بلکہ اعلان کرایا آپ نے کہ جس نے روزہ رکھا ہو ٹھیک ہے، اور جس نے نہیں رکھا ہو باقی دن جو ہے وہ کھانا پینا ترک کر دے. اور صحابہ نے اس کا اتنا اہتمام کیا کہ صحابیات بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور اتنے چھوٹے بچے تھے کہ جب بھوک اور پیاس سے پریشان ہوتے تھے تو ہم ان کے لیے روئی کا اور اون کا کھلونا بنا کے رکھتے تھے، بہلانے کے لیے ان کو دے دیا کرتے تھے تاکہ بہل جائیں، کھانا پانی نہ مانگیں. تو اس روزے کا اتنا اہتمام تھا. لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا اس کو اجازت ہے. لیکن رکھنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ محرم کے روزے کے بارے میں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں. صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے کہ جس میں یہودی لوگ اس دن کو مناتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہمیشہ یہ سکھایا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، نصارہ کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو. من عمل بسنت غیرنا فلیس منا، آپ نے سکھایا تھا کہ جو ہماری سنت چھوڑ کے کسی اور کا طریقہ اختیار کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو تعلیم تھی اس کے پیش نظر صحابہ نے آپ سے کہا کہ یہ دن تو یہودی بھی مناتے، اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں، ان کی مخالفت کروں. روزہ رکھنا اچھی چیز ہے، روزے میں ان کی مخالفت نہیں ہے، لیکن دن منانے میں، اس دن کو عید بنانے میں ان کی مخالفت ہے. ہم روزے سے رہیں گے اور ایک روزہ مزید رکھیں گے. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پھر اگلا سال نہیں آیا، لیکن امت کے لیے سنت ہو گئی کہ 9ویں کا بھی روزہ رکھا جائے اور 10ویں کا بھی روزہ رکھا. اور اس روزے کا اہتمام کرنے سے آدمی کو کافی ثواب ملتا ہے. لیکن باقی جو باتیں ہیں جو امت نے جگہ جگہ پیدا کر رکھی ہیں، جو بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں، جو مسائل پیدا کر رکھے ہیں، دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. جو لوگ اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں اور حدیثیں گڑ گڑ کے پیش کرتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جو اپنے بچوں کو کھلائے گا پلائے گا کشادگی کرے گا تو سال بھر اس کے روزی میں برکت رہے گی، یہ بھی جھوٹی بات ہے. اور جو لوگ اس دن کو غم کے دن پر مناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں، ان کا بھی کام غلط اور جھوٹ ہے، باطل ہے. اللہ تعالی نے ہمارے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ ہم اس دن میں کسی کے لیے روئیں پیٹیں ماتم کریں.
اور اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب بھی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ قرار دیا۔ لیس منا من لطمل ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جو اپنے گالوں پہ تماچے لگائے، جو اپنے گریبان پھاڑے اور جو جاہلیت کی طرح روئے پیٹے دین کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات آپ دیکھیں کہ اس امت کو اللہ نے منتخب کیا تھا۔ یہودی لوگ خود سے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم منتخب امت ہیں، آج تک ان کا دعویٰ ہے کہ نحن شعب اللہ المختار، کہ ہم اللہ کی چنی ہوئی قوم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہودیوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو تمام لوگ چھوڑ کر، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو موت کی تمنا کرو گے تم سچے ہو، کیونکہ جلدی سے مرو گے تو اپنے دوست کے پاس چلے جاؤ اور وہاں نوازش ہوگی، اکرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے کالے کرتوت انہیں اچھی طرح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اور قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور فرمایا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہ آپ کا اختیار کیا ہوا راستہ ہے کہ آپ جو چاہیں چنیں۔ اللہ نے یہودیوں کو بھی، نصارہ کو بھی اور ساری امتوں کو موقع دیا کہ اپنے اپنے نبی کے طریقے پر راستے پر چلیں، اور جو لوگ چلے اللہ ان کو نوازا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حواریوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اللہ جو تم نے نازل کیا ہم اس پہ ایمان لائے، ہم نے رسول کی بات مانی، تو ہمیں شاہدوں میں شامل کر لیں۔ شاہد ایک بہت بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں تو ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ کی چنی ہوئی قوم اس وقت نہیں رہ گئے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ان کے اوپر ذلت، مسکینی اللہ نے مسلط کر دی ہے، اور یہ اللہ کے غضب میں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا کرتوت ایسا بنا دیا، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کا کام کیا انہوں نے۔ اور ان کا کبر و غرور اتنا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کرسچن مشنریاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے، مسلمان کرتے ہیں، دوسرے تمام دھرم والے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہوا آپ کو کہیں نہیں ملے۔ کیوں؟ اس لیے تو شعب اللہ المختار کہتے ہیں کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں، اور یہ جو نسل ہے نا، یہ نسل چنی ہوئی ہے، اس میں دوسرا آدمی شامل نہیں ہو سکتا۔ اور بعض لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اتنے بخیل ہے کہ سوچتے ہیں اگر دعوت دیں گے دوسرے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو جنت میں ان کا بھی حصہ لگ جائے گا، اس لیے دعوت تبلیغ کا کام نہیں کرتے۔ ان کے ہاں عنصریت اور قومی اور نسلی تعصب اتنا زیادہ ہے ایسے کوئی انتہا نہیں۔ اما صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور قباء میں آپ نے قیام کیا تو ان کے باپ اور ان کے چچا یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور سردار تھے یہودیوں، ہوئی ابن اختب، اور ان کا چچا بھی، کہتے دونوں مجھے اتنا مانتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر کوئی بچہ ان کا ہوتا اور میں چلی جاتی تو مجھے اٹھا لیتے، پیار کرتے اور بچے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔
کہا کہ ایک دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں آ کے ٹھہرے تو دونوں صبح ہی صبح غلط میں فجر کی نماز جس وقت اہل حدیث لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھ کے پلٹتے ہیں اس کو غلط کہتے ہیں، منہ اندھیرے، تھوڑا تھوڑا اجالا اندھیرا ملا ہوتا ہے تو غلط کہتے ہیں۔ کہا غلط میں صبح ہی صبح نکل کے دونوں چلے گئے اور دن بھر وہاں رہے، شام کو آئے تھکے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، مزمحل اور پژمردہ سے۔ کہا کہ میں جو ہے ہنستی کھیلتی مسکراتی ہوئی ان کی طرف بڑھی جیسے میری عادت تھی، لیکن انہوں نے ذرا برابر خلاف معمول میری طرف توجہ نہیں دی، نہ چچا نے توجہ دی نہ باپ نے توجہ دی۔ کہا میرے ابا سے میرے چچا نے پوچھا کہ تم نے اچھی طرح پہچان لیا نا؟ کہا پہچان لیا۔ کہا وہی ہے نا؟ کہا بالکل وہی ہے، یعنی تورات میں جس نبی کی خبر دی گئی ہے بالکل پکی بات ہے کہ وہی ہے۔ کہا تو تم نے فیصلہ کیا کیا؟ کہا فیصلہ تو دشمنی والا ہے، زندگی جب تک رہے گی دشمنی چلتی رہے گی۔ وہ یہودی جان بوجھ کے کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن اس لیے کہ وہ صاحب اللہ المختار سے تعلق نہیں رکھتے، اس چنندہ قوم سے جس کو یہودی کہتے ہیں تعلق نہیں رکھتے، اس لیے کہا کہ ان سے ہم لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور امت محمدیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ لیکن بہترین امت کیسے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے بہتر امت ہو کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں آپ سے کہلوایا کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ میرا اور میرے ماننے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بصیرت کی بنیاد پہ بلاتے ہیں، اور اللہ پاک ہے، اور سب سے بڑی شناخت ہماری کیا ہے، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، تشخص کیا ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، ان صلاتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان اور تابع دار ہوں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ فرعون بھی مسلمان ہو گیا تھا، جب دریا میں ڈوبنے لگا تو کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہا میں بالکل ایمان لے آتا ہوں اسی اللہ پر جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، میں مانتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا، میں وانا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد، کاش کہ آپ نے وہ نظارہ دیکھا ہوتا کہ میں فرعون کے منہ میں سمندر کی کیچڑ ٹھوس رہا تھا اور اس کے منہ کو بند کر رہا تھا کہ کہیں اس کے رونے گر گرانے پر اللہ کو رحم نہ آ جائے، اس کے لیے اس کا منہ بند کر رہا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ زبانی دعویٰ، اور جب وقت نکل جائے
تو اس کے بعد یہ کہنے سے کہ میں مسلمان ہوں، میں توحید پہ آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو موقع دیا ہے اس موقع پر اپنی شناخت کو باقی رکھنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی شناخت توحید، مومنوں کی شناخت اور ان کا آئیڈینٹیفیکیشن مطلق اطاعت، آنکھ بند کر کے اللہ اس کے رسول کی بات مان لینا، اس پہ کچھ سوچنا سمجھنا نہیں ہے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی مومن کو چوائس اور اختیار باقی نہیں رہتا اپنے معاملے کا کہ یہ کروں کہ نہ کروں، اس کو مانوں کہ نہ مانوں۔ یہ بات ہی ہے، یہ سرے سے یہ بات مسترد کی جا چکی ہے، ختم ہو چکی ہے کہ اب چوائس باقی نہیں رہی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین مسلمانوں کو دیا تھا، کیا اس دین میں قبر پرستی کی گنجائش ہے؟ صحابہ نے کوئی مزار بنایا؟ صحابہ نے کوئی چادر کسی قبر پہ چڑھائی؟ صحابہ کرام نے پھولوں کی مالا چڑھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کڑے پہنتے تھے، چھلے پہنتے تھے، دھاگے باندھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کسی کی برسی مناتے تھے، کسی کا عرس کرتے تھے، قوالیاں ہوتی تھی، ڈھولک بجتی تھی، صحابہ کی شادیوں میں ناچ گانے ہوتے تھے، ارمان پورے کیے جاتے تھے۔ یہ صحابہ کسی کی دوستی سے معروف ہو کے تلک لگاتے تھے، جنیو پہنتے تھے، ناریل پھوڑتے تھے۔ جس دین پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا تھا، جو عزت کی علامت تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو صاف کر دیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ منافق اس حقیقت کو سمجھتے نہیں، جانتے ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھو، ایک بار میں نے جب فلسطین میں بہت اٹیک ہو رہا تھا کچھ سالوں پہلے اور بجلی بند ہو گئی تھی، تو 15 دن کے بعد بجلی آئی تو صحافیوں نے انٹرویو لیا ایک فیملی کا، تو کہا آج اتنے دن کے بعد بجلی آئی تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو اس گھر کے سربراہ نے کہا بہت اچھا لگ رہا ہے، آج 15 دن کے بعد میرے بچوں کو فلم دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ بیچارے فلم دیکھنے کو ترس گئے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ BBC کا نامہ نگار کشمیر میں انٹرویو دے رہا تھا، اور یہ بتاتے ہوئے کہ کشمیر میں جو پرابلم آئی ہے اس میں شادیاں رک گئی ہیں لوگوں کی۔ تو ایک ایسے گھرانے میں گیا جہاں شادی ہو رہی، وہ لڑکی کا انٹرویو اس نے لیا تو کہا کیا شادی کا مطلب ہے؟ میں نے کتنے ارمان سجائے ہوئے تھے اور بڑے دن سے پلاننگ کر رہی تھی کہ میری شادی میں لائٹنگ ہوگی، ڈیکوریشن ہوگا، یہ سجاوٹیں ہوں گی۔ اور اس کے باپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، کہا کیا شادی، دیکھ لو یہ چند ڈیگیں چڑھی ہوئی ہے، یا 50 ڈیگیں چڑھتی اور یہاں ناچ گانا ہوتا، ناچ گانا۔ آج مجبوری میں ہمیں جو ہے یہ سب کچھ کرنے کا موقع بھی ملا ہے۔ آپ اندازہ کر لو یہ قوم کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی رہی ان کو، دعا منہ سے نہ نکلی، پاکٹوں سے عرضیاں نکلی۔ اور دوسرے ایک نامہ نگار نے پرائیویٹ
ایک آدمی سے انٹرویو لیا، کہا کہ بھائی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا یہاں ہم اپنے نیتاؤں سے ملنے آئے ہیں۔ یہ وہ نیتا ہمارے جو مین اسٹریم کے لوگ تھے، جو ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، جو تلک لگاتے تھے، جو ناریل پھوڑتے تھے، جو بھجن گاتے تھے، آج وہ سب یہاں جیل کے اندر ڈیٹین ہیں، بند ہیں۔ ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ مین اسٹریم کے جو لوگ تھے آج وہ سب کے سب بند ہیں۔ تو جس قوم کی باغ ڈور، جس اسلام کے ماننے والی امت کی باغ ڈور ناریل پھوڑنے والوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کا کوئی کام قبروں پہ چادر چڑھائے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، جو دوسروں کے لیے بھجن گا سکتے ہیں، جو تلک لگا سکتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے، آپ سوچے پارلیمنٹ میں پہنچ گیا، ہمارا آدمی ہے، ہمارا نمائندہ ہے، اور وہ کہتا ہے میں تو اپنے دوست کے ہاتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جے شری رام بولتا ہوں، وندے ماترم بولتا ہوں، اور میرا دوست اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہے۔ کہاں چلا گیا اسلام؟ کہاں توحید کی شناخت، اور کہاں شرک سے برات کا اعلان، اور کہاں شرک سے نفرت کا اعلان؟ آج پوری امت مسلمہ چادروں میں، مزاروں میں، قوالیوں میں، عرسوں میں، ماتم میں، اور دیکھ لو اللہ کی بے توفیقی، اللہ تعالیٰ مت مار دیتا ہے۔ اس امت کے مسائل کیا ہیں دنیاوی اعتبار سے اگر سوچ لو آپ؟ کتنے لوگ آپ کے یہاں آئی ایس آفیسر ہیں، کتنے آئی پی ایس آفیسر ہیں، کتنے بڑے بڑے کمپنیوں کے مینیجر ہیں، کتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اور کتنے کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں۔ زیادہ تر آپ کے لیبر طبقہ ہے، کام کرنے والا، محنت مزدوری کرنے والا، اور چھوٹی چھوٹی صنعتوں سے جوجنے والا ہے، اور اکثریت جاہلوں کی ہے، جن کے پاس نہ دنیاوی علم ہے اور دینی علم تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے پاس بھی نہیں، اور دین جانتے ہی نہیں کہ دین کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ یہ تو بڑے بڑے اساتذہ جبوں دستار بھی نہیں جانتے، الا ماشاء اللہ، جنہوں نے قوم کو تعویذ گندوں میں اور خانہ ساز وظیفوں میں لگا کے مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاجے خانقاہی میں سے۔ ان کی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام قوم آج کہاں ہے؟ انسان اپنے بیٹے کی تعلیم پر پیسہ خرچ نہیں کرتا، اپنی بیٹی کی تعلیم پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا، اسی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کرتا ہے، اسی بیٹی کی شادی میں 15 لاکھ 20 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ ڈیکوریشن میں اس کے پیسے جاتے ہیں، جلسے جلوس میں اس کے پیسے جاتے ہیں، مشاعروں میں اس کے پیسے جاتے ہیں، قوالیوں میں اس کے پیسے جاتے ہیں، کھیل تماشوں میں اس کے پیسے جاتے ہیں۔ ملت کے مسائل کیا ہے؟ سوجھ بوجھ مار دی اللہ نے، مت مار دی، عقل گم ہو گئی۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اس کے ساتھ یہی انجام ہوتا ہے، خاص طور سے وہ جس کے پاس ہدایت کا، نور کا، کامیابی کا سرچشمہ موجود ہو اور اس سے بے نیازی کا اظہار کرے، تو قوم اللہ کے یہاں مقبول ہوگی نہیں ہو سکتی۔ آج دیکھ رہے ہو کتنے دن سے عربوں کی ساری قوت مل کر اس نے جنگ کی، اور مٹھی بھر اسرائیل نے ان کو گھما گھما کے مارا۔ سیریا مٹ گیا، عراق برباد ہو گیا، اور پورے عالم اسلام کی یہی کہانی ہے۔ آج عالم کیا ہے مسلمانوں کا؟ اس قوم کی طرح سے ہے کہ ایک قبیلے والوں کا نگراں ان کے پاس آیا، جانوروں کی نگرانی کرنے والا، کہا کہ تم خالی ہاتھ آئے ہو، اونٹ کہاں گئے، جانور کہاں گئے؟ کہا کہ اعوذ بالابل
فلاں قبیلے نے حملہ کیا اور سب لے گئے. کہا تم نے کیا کہا، کیا کیا؟ کہا اوساط ان سبن، کہا میں نے جی بھر کے ان کو گالیاں دی، خوب دل کھول کے ان کو گالی دیتا رہا. تو اس قوم کا یہ حال ہے، تو گالیاں دیتی ہے، کوسنے دیتی ہے، تقریریں کرتی ہے اور پتھر چلاتی ہے، جس کے جواب میں گولی کھاتی ہے، گالیوں کے جواب میں مار کھاتی ہے، کوڑے لگتے ہیں، جیل میں ڈال دی جاتی ہے. اور آج سالوں سے یہ حال ہے، یہ حالت بدلتی نہیں ہے. حالانکہ بڑے بڑے دانش مند ہیں، آ کے بڑی بڑی عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں، تحریریں لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تدبیریں بتاتے ہیں، لیکن سب تدبیریں ناکام ہو جائیں. اس لیے کہ اللہ نے جو نسخہ بتایا ہے وہ قرآن میں بالکل سمپل اور سادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، دوسرا تمہارا دوست نہیں ہے تو ہو بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کر دیا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ خبردار مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہی ہمدردی ہے، غمگساری ہے، محبت ہے. لیکن اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اس محبت کے تقاضے یہی ہیں کہ کوئی ننگا ناچ رہا ہو، صحابہ کو گالیاں دے رہا ہو، ابو بکر صدیق کو گالیاں دی جائے، عمر فاروق کو گالیاں دی جائے، عثمان غنی کو گالیاں دی جائے، اور بنی امیہ کے شیروں کو گالیاں دی جائے جنہوں نے اسلام کے جھنڈے شوکت کے لہرائے اور ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ قائم کیا، اور سب لوگ اپنے منہ میں گھگنیاں ڈالے بیٹھے ہو. یہی تقاضا ہے محبت. آئینہ دکھانے والے فرمایا کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. کتنے لوگوں نے اپنی جان لڑا دی دعوت توحید کے لیے، کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنی غیرتیں جاگی اور کتنے ایمان میں جوش آئے، ولولے پیدا ہوئے، امنگیں بیدار ہوئی. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی زمین شرک سے بھری ہوئی ہے، پورا عالم اسلام توحید سے غافل ہے اور ہر طرح کی خرافات اور بدعتوں کا شکار ہے. لیکن اصلاح کی آواز کہاں سے اٹھتی ہے؟ اصلاح کی تحریک کہاں سے اٹھتی ہے؟ اپنے گھروں میں اصلاح کی فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز یہ شناخت ہے، کامیابی کی دلیل ہے، قوم کی بیداری اور ایمانی تشخص کی دلیل ہے. اگر مسجدیں خالی ہو تو قوم بے ایمان ہو چکی ہے، ذائقے اعتبار نہیں باقی رہی، غدار ہو چکی ہے. یہ شناخت ہے غداری کی، یہ شناخت ہے بے وفائی کی، یہ شناخت ہے نافرمانی کی. اللہ فرما رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات نہیں دیتے. شادی میں 20 لاکھ خرچ کرتے ہیں، شادی میں 50 لاکھ خرچ کرتے ہیں، قرآن و سنت کا نام لے کے 3 کروڑ روپے شادی میں خرچ کرتے ہیں، لیکن 1 لاکھ روپے اللہ کے لیے نہیں دیتے. 25 لاکھ کسٹم بھرتے ہیں لیکن 1 لاکھ روپیہ مسجد میں نہیں دیتے. چندہ دھار پڑتی ہے جی ایس ٹی کی تو 50 لاکھ میں سودے ڈن ہوتے ہیں، لیکن 5 لاکھ دے دے تو کہا نہیں صاحب 10,000 میں نے چندہ دیا، 15,000 دے دیا، گویا پوری کائنات لگ کے دے دی. یہ ملت کا مزاج، یہ ملت جو اپنے آپ میں جی رہی ہے اور آپا گھاپی کا ماحول ہے، خود غرضی اور مفاد پرستی اتنی ہے
کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹنے سے نہیں چوکتا، ہر طرح سے دھوکہ دھڑی، فساد اور بگاڑ اس قوم کی شناخت بن چکی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جب یہ کرائیٹیریا پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اللہ کے رحم فرمانے کی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ امر بالمعروف قائم ہو، نہی عن المنکر قائم ہو، مسجدیں نمازیوں سے بھری رہیں، زکوٰۃ وقت پہ ادا کی جائیں اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کی حکمرانی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ رحم فرمائے۔ دو باتوں پہ غور کر لو اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، اور یہ باتیں بار بار آپ نے سنی ہوں گی۔ صحابہ کرام نے اور قوم موسیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے بذات خود اپنی قوم سے کہا کہ ارض مقدس میں چلو، لیکن قوم نے کیا کہا؟ ان فیہا قوم جبارین، اس میں بڑے پہلوان، بڑے لڑاکا لوگ ہیں اور ہم نہیں جائیں گے۔ ما داموا فیہا لن ندخلھا ما داموا فیہا، جب تک یہ اس میں ہیں موسیٰ ہم نہیں جائیں گے۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ اپنے اللہ کو لو، جاؤ لڑو بڑو اور فیصلہ کر لو، ہم تمہارے انتظار میں یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ موسیٰ اب یہ قوم 40 سال تک یتیہون فی الارض 40 سنۃ، اب 40 سال تک اس کو زمین نہیں ملے گی، بھٹکتی رہے گی، ذلیل ہوتی رہے گی، اور اس قوم پہ ابھی افسوس نہیں کرنا۔ یہ قوم اس رائے کر رہی نہیں گئی ہے، اس پہ افسوس کیا جائے، یہ تمہاری نافرمانی کر رہے، تم کو ہم نے بھیجا ہے ہدایت کے لیے، فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں، نیزے، طاقت نہیں، لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے۔ اچانک معاملہ یہ آ گیا کہ اب بتاؤ فوج آ رہی ہے، میرے صحابہ مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ حکم نہیں، مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ کہا اللہ کے نبی مشورہ کیا؟ اللہ کی قسم ہم آپ کو قوم موسیٰ کی طرح یہ جواب نہیں دیں گے کہ اپنے رب کو جاؤ لڑو ملو۔ اللہ کی قسم ہم تو آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آپ سمندر میں ہم کو لے جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے، برق الغمام تک جائیں گے۔ سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر انصار و مہاجرین نے یہی باتیں کہی۔ بدر میں تو فتح ہوئی ہی، 7 سال میں مکہ فتح ہو گیا، اور 25 سال میں آدھی دنیا، 50 سال میں آدھی دنیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دی۔ اس سے بڑا اگزامپل کیا چاہیے؟ اطاعت و فرما برداری اور اپنے نفس کو مار کر اللہ کے حکم پر چلنا، یہ کامیابی کی یقینی ضمانت ہے، یقینی دلیل ہے، اور یہی بات آج امت سمجھنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اور جب تک یہ امت اس بات کو سمجھنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوگی، ذلت سے اس کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے، مار کھانے سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے، حالات کے بد سے بدتر ہونے سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ دیکھو فلسطین اتنے دن سے مار کھا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ فلاں کے بچائے گا، فلاں چلائیں گے، میں اقوام متحدہ میں جاؤں گا، ایشین کمیٹی میں جاؤں گا، کیا ہوگا؟ تقریریں ہوں گی، لیکچر ہوگا، اسلحے انہی کے ہاتھ میں بیچے جائیں گے کہ مارو کم بختوں کو، ادھر اسلحے بیچے جائیں گے اور ادھر تقریریں کی جائیں گی کہ ظلم ہو رہا ہے، حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہی تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں تماشے، یہی تماشے ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان کی حقیقت کے ساتھ جئیں، توحید پر جئیں، اتباع کتاب و سنت پر جئیں، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جئیں، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمين من كل ذنب، وصلى الله تعالى على نبينا محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرج بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده من القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم.